قوم سمود اور حضرات صالح ایس کی عبرتناک کہانی۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی پوری طرح پھیل بھی نہ پائی تھی کہ وادی ہجر کی خاموشی کو ایک عجیب دردناک گونج نے چیر دیا۔ ہوا رک سی گئی، پرندے چپ ہو گئے۔ اچانک ایک بلند پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹنے لگی، دھول کا بڑل اٹھا، زمین لرزی اور پھر روشنی کی ایک لہر سی چٹان کے اندر سے نکلی۔ لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ گئے، سانسیں تھم گئیں۔ چٹان کے سینے سے ایک عظیم و شان اونٹنی زندہ صورت میں باہر آئی۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ صالح ایس کا معجزہ ہے۔ یہ منظر ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا جو اپنی طاقت، ہنر اور دولت پر اتنا غرور کر چکے تھے کہ رب کو بھول بیٹھے تھے۔ قوم کا آغاز۔ یہ واقعہ اس قوم کا ہے جو قوم عاد کے بعد ابھری۔ جب عاد اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے تباہ ہوئی تو چند مومن لوگ جو اللہ کے نبی کی بات مان چکے تھے بچ گئے۔ انہوں نے ویرانی چھوڑ کر نئے علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ نجد، حجاز کے پہاڑی راستے، سخت سفر، پانی کی تلاش، امن کی امید۔ آخر کار انہیں ایک حسین اور زرخیز جگہ ملی، العلا کے قریب۔ یہاں چشمے تھے، باغات تھے، زمین زندہ تھی۔ یہیں ان کی نسل پھیلی، نسلیں بڑھتی گئیں، ہنر بڑھتا گیا اور آخر کار ان کی اولاد جا پہنچی وادی الحجر، جسے آج مادائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے قوم سمود کی کہانی۔ طاقت، ہنر اور ترقی۔ اللہ نے سمود کو غیر معمولی صلاحیتیں دی تھیں، جسمانی طاقت، ذہنی ذہانت، فن عمارت میں کمال، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کا ہنر۔ وہ پہاڑوں کے اندر شہر تراش لیتے، سیدھی دیواریں، بلند ستون، نقش و نگار۔ آج بھی انسان دیکھے تو حیران رہ جائے۔ میدانوں میں محل، پہاڑوں میں مکان، بازار روشن، تجارت آباد، رات کو مشالوں کی جگمگاہٹ، وادیوں میں کھجوروں کی میٹھی خوشبو۔ مگر پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ یہ سب ہم نے بنایا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ پہاڑ ہمارے آگے جھکتے ہیں۔ دل سخت ہو گئے، پتھروں کے بت تراش کر انہیں معبود بنا لیا۔ کمزور پر ظلم، حق تلافی، سرداروں کی مرضی ہی قانون۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں قوم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا نظام بنا لیا۔ حضرات صالح ایس کا ظہور۔ اسی قوم میں ایک معزز خاندان میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، صالح ایس۔ بچپن سے ہی نرمی، حکمت، گہری سوچ اور سچ کی طرف میلان نمایاں تھا۔ لوگ کہتے یہ لڑکا عام نہیں۔ جوانی میں وہ تنہا وقت گزارتے، اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح ایس اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سرداروں نے ہنس کر کہا، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ صالح ایس نے پیار سے سمجھایا، یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، شکر کرو، شرک نہ کرو۔ جواب آیا، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ معجزہ کا مطالبہ انہوں نے کہا، اس پہاڑی چٹان سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح ایس نے اللہ سے دعا کی اور پھر وہی منظر، چٹان پھٹی، روشنی نکلی اور ناقۃ اللہ کی اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ قرآن نے اسے آیت کہا، اللہ کی نشانی۔ امتحان اونٹنی کا نظام عجیب تھا۔ ایک دن وہ کنویں کا سارا پانی پی لیتی، اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیر ہوتی۔ ہر گھر، ہر بچہ، ہر جانور، سب کی ضرورت پوری۔ مگر قوم نے اس امتحان کو برداشت نہ کیا۔ سردار بولے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو سردار گھبرا گئے، حسد بھڑک اٹھا، سازش بنی، اونٹنی کو ختم کرو۔ جرم ایک امیر عورت نے لالچ دیا، جو اس اونٹنی کو مرے گا میری بیٹی اس سے شادی کرے گی۔ نوجوان تیار ہو گئے۔ اونٹنی جب پانی پی کر جا رہی تھی، انہوں نے حملہ کر دیا، تیر چلا، پاؤں زخمی، پھر سب ٹوٹ پڑے اور اللہ کی نشانی قتل کر دی گئی۔ قومی نعرہ لگا، اب سارا پانی ہمارا۔ عذاب کا وارا صالح ایس آئے،
चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल किया, अब तुम्हारे पास चंद दिन हैं। उन्होंने मजाक उड़ाया। फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन, चेहरे जर्द। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन, चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। फजर से पहले ज़मीन लर्जी, आसमान गरजा और एक खौफनाक चीख ने सबको पकड़ लिया। कुरान के मुताबिक एक सयाह चीख ने उन्हें पकड़ लिया। सब अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कौम समूद ख़त्म हो गई। सालेह आ.एस. की आखिरी बात सालेह आ.एस. वादी के किनारे रुक कर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। आज मादाइन सालेह की खामोश इमारतें गवाही देती हैं। कौम इमारतों से नहीं, ईमान से बची रहती है। मॉरल/इबरात नेमात पर गरूर तबाही लाता है। अल्लाह की निशानी का इनकार अजाब को बुलाता है। तक़्क़ात और हुनर इंसान को नहीं बचाते, ईमान बचाता है। अजाब के बाद वादी पर एक अजीब खामोशी उतर आई थी। पहरों में तरशे हुए महल अब भी खारे थे, मगर उनमें रहने वाले लोग मिट्टी बन चुके थे। हवा जब इन खोखली इमारतों से गुजारती तो ऐसा लगता जैसे तारीख खुद अफसोस कर रही हो। हज़रत सालेह ए.एस. और चंद मोमिन लोग वादी से दूर निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा, क्योंकि जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो फिर पीछे देखना सिर्फ दर्द बढ़ाता है। सफ़र के दौरान मोमिन लोग एक दूसरे से कहते, देखा, जब इंसान नेमत को अपनी ताकत समझने लगता है तो उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। सालेह ए.एस. उन्हें तसल्ली देते, अल्लाह जालिम नहीं, लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। खाली शहर की गवाही वक्त गुजारता गया। काफिले कभी कभी उस वादी के पास से गुजारते। लोग दूर से उन पहरों को देखते जिनमें घर तरशे हुए थे। बच्चों को बताया जाता, यहाँ एक कौम रहती थी जो अपने हुनार पर इतना गरूर करती थी कि रब को भूल गई। रात को जब चंदनी उन इमारतों पर पारती तो वो और भी खौफनाक लगती, जैसे पत्थर बोलना चाहते हों, हम मजबूत थे मगर ईमान न था। इबरत जो बाकी रह गई। समूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बनी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन गई। लोग समझने लगे, जब दौलत इंसान को हुरूर दे तो तबाही करीब होती है। जब ताकत इंसाफ को दबा दे तो अजाब नाजिल होता है। जब अल्लाह की निशानी का मजाक बनाया जाए तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं होता। सालेह अलैहिस्सलाम की तालीम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जहाँ भी गए लोगों को यही समझते, ज़मीन अल्लाह की है, नेमत अल्लाह की है, इंसान सिर्फ अमानतदार है। वो लोगों को बताते कि समूद का जुर्म सिर्फ ऊँटनी का कत्ल नहीं था, बल्कि उससे पहले उनका तकब्बुर, जुल्म और शिर्क था। ऊँटनी तो सिर्फ आखिरी हुर थी, जिसके बाद अजाब का वादा पूरा हुआ। आज के लिए पैगम, ये कहानी हर दौर के इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज भी इंसान अपनी तरक्की पर गरूर नहीं करता? क्या आज भी कमज़ोर का हक नहीं छीना जाता? क्या आज भी लोग कहते नहीं, ये सब हम न बनाया है? पहर तरशने की सलाहियत आज स्काई स्क्रेपर्स बनाने में बदल चुकी है। माशालों की रोशनी आज शहरों की बिजली बन चुकी है। मगर सवाल वही है, शुक्र है या गरूर? खामोश पत्थर, बोलती कहानी। मदाइन सालेह आज भी मौजूद है। पत्थर के घर, खाली दरवाजे, बेजान दीवारें। वो हर देखने वाले से कहते हैं, इंसान अपने हुनार से तारीख बनाता है, मगर अपने किरदार से उसे बचाता है।
آخری نصیحت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار جو کہا تھا وہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہو گئے۔ میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا مگر تم نصیحت پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ صرف سمود کے لیے نہیں تھا، ہر اس انسان کے لیے ہے جو سچ سن کر منہ پھیر لیتا ہے۔ نتیجہ، قوم سمود کی عمارتیں بچ گئیں، ان کا نام تاریخ میں رہ گیا مگر وہ خود مٹی بن گئے، اس لیے کہ قوم عمارتوں سے نہیں ایمان سے بچی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس چینل پر اسلامک کہانیاں، نصیحت بھری باتیں اور دین سے قریب کرنے والی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی اسلامک ویڈیو مس نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔